یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے اس کے اوپر بھی ہم بات نہیں کرتے، ان کے دل میں کیا انہوں نے سوچا وہ بھی ہم بات نہیں کرتے، لیکن ایک بات تو انہوں نے واضح پاکستانی قوم کو پیغام دے دیا کہ بھئی ہمیں کسی کی فکر نہیں ہے، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے کہ ہم جو عمل کریں گے ہمارے اس عمل سے کون ناراض ہوگا، کون راضی ہوگا، ہم جو کریں گے اپنی مرضی سے کریں گے، ہمارا جو دل چاہے گا ہم وہ کریں گے۔ تو یہ پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی حکمرانوں کے لیے اگر کہیں تو ان کو ایک منہ کے اوپر زوردار تماچا بھی تھا، ان کا غلط ہو سکتا ہے، اس کے اوپر اعتراض اٹھ سکتا ہے، تنقید اٹھ سکتی ہے، یعنی کہ احتجاج پاکستان ریکارڈ کرا سکتا ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہمیں کسی ڈر، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ایسا عمل کون کر سکتا ہے؟ جو لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ کے اوپر یقین ہوتا ہے، جو مغرب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یہود نصارہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ ایسا عمل ہرگز نہیں کر سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سوشل میڈیا اور جو مین سٹریم میڈیا کے اوپر ایک سب سے زیادہ بڑی بحث چلی ہوئی ہے کہ اس دن میلاد پاک، یعنی کہ جس دن 12 ربیع الاول تھا، اس دن کے پی کے حکومت نے ایک پروگرام کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور اس میں کچھ افغانستان کا ایک وفد تھا، جو سفیر وغیرہ تھے، وہ اس محفل میں شریک ہوئے۔ جب اس محفل کا آغاز کیا گیا تو پاکستانی قوم ترانے سے کیا گیا، سب لوگ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، احترام اور اٹھنا چاہیے جیسا کہ سب پاکستانی اٹھتے ہیں، لیکن وہ افغانستان کے دو جو سفیر تھے وہ نہیں اٹھے، وہ بیٹھے رہے۔ ان کے اس عمل کو دیکھ کے پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ بالکل ایک آپے سے بہر ہو گیا کہ انہوں نے بہت ظلم کیا، انہوں نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو نکالنا چاہیے تھا، میں وزیر اعلیٰ ہوتا تو ان کو باہر نکال دیتا، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ لیکن اوورآل پاکستان کی جو عوام ہے، سوشل میڈیا ہے، اس سوشل میڈیا میں اس کو زیادہ نہیں اچھالا گیا۔ پھر اس کے اوپر جو افغانستان کے وہ سفیر وغیرہ تھے، ان کا ایک وضاحتی بیان بھی آیا کہ ہم کیوں نہیں اٹھے۔ اب ان کا جو وضاحتی بیان ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اعتراض ہو رہے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی ایک رائے ہے کہ انہوں نے جو ایک جواز وضاحت پیش کی کہ بھئی ہم کیوں نہیں اٹھے، اگر حقیقت ہے تو بھی پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ پاکستانیوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ اگر ان کا وہ وضاحتی بیان غلط ہے، وہ صرف پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے، یا وہ پاکستان کو یا پاکستانیوں کو انہوں نے اہمیت ہی نہیں دی، کہتے ہیں بھئی ہم نہیں اٹھتے، ہماری مرضی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو بھی پاکستانی کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے اس میں۔ ناظرین، انہوں نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا کہ پاکستان کے قومی ترانے میں چونکہ گانا ہے اور ہم گانے کے احترام میں نہیں اٹھتے۔ کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے یہ کہا ہے کہ ان کی یہ وضاحت ہمارے لیے کافی ہے کہ بھئی دیکھو، آپ کے جو قومی ترانہ ہے اس میں گانا ہے، اور گانا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ناظرین یہ سچ ہے تو بھی یہ قابل دید ہے، سلام کرنا چاہیے ان کو کہ وہ اس حد تک اسلام فالو کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کے قومی ترانے میں کچھ گانے کے ساؤنڈ ہے، ساز ہے، وہ بھی ہم کو قابل قبول نہیں ہے، ہم نہیں اٹھتے، تو بھی ان کو سلام کرنا چاہیے۔ اور پاکستانی جو حکمران ہیں ان کے لیے شرم کا مقام ہے کہ آپ نے پاکستان کو چلانا ہی اس لیے ہے کہ ناچ گانا موج مستی یہ وہ، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو کوئی لوگ مان ہی نہیں رہا ہے، لیکن وہ اسٹریٹ ورڈ چل رہا ہے، وہ بولتے کوئی ہم کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، ہم اس چیز کو قبول نہیں کرتے، اگر یہ سچ ہے۔ لیکن اس کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی اعتراض اٹھ رہا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اور کئی واقعوں میں ایسا ہوا ہے کہ قومی ترانہ چلایا گیا اور جو افغانستان کے لوگ وہاں وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس وقت ان لوگوں نے یہ اعتراض نہیں کیا، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ لیکن اگر جو پاکستان کا میڈیا اس کو جو رنگ دے رہا ہے، یا جس انداز سے اس کو پاکستانی میڈیا دیکھ رہا ہے، اسی انداز کو بھی اگر دیکھا جائے، اب ان کا نہ اٹھنا، یعنی کہ اس کو چھوڑ دو کہ اس میں گانا تھا، وہ انہوں نے ایسے بول دیا، وہ اب ان کے دل میں جو چیز بھی تھی
کہ یعنی پاکستانی ترانہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اٹھتے، ان کے دل میں کوئی وجہ بھی تھی، ان کا یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے اس کے اوپر بھی ہم بات نہیں کرتے، ان کے دل میں کیا انہوں نے سوچا وہ بھی ہم بات نہیں کرتے، لیکن ایک بات تو انہوں نے واضح پاکستانی قوم کو پیغام دے دیا کہ بھئی ہمیں کسی کی فکر نہیں ہے، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے کہ ہم جو عمل کریں گے ہمارے اس عمل سے کون ناراض ہوگا، کون راضی ہوگا، ہم جو کریں گے اپنی مرضی سے کریں گے، ہمارا جو دل چاہے گا ہم وہ کریں گے۔ تو یہ پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی حکمرانوں کے لیے اگر کہیں تو ان کو ایک منہ کے اوپر زوردار تماچا بھی تھا۔ اگر پاکستانی قوم سمجھے، خاص کر پاکستان کی جو عوام ہے، تو ان کے لیے خوشی خبر ہے کہ ایسے حکمرانوں کو وہ کرو کہ جو حکمران کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ اگر اسی طرح ہم پاکستانی حکمران دیکھ لیں تو کوئی کہتا ہے کہ ہم آسیہ کا گور نہیں چھوڑتے تو امریکہ ناراض ہو جائے گا، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر ہم سفیر کو نکالتے ہیں تو آج جو پاکستانی میڈیا اس چیز کے اوپر یعنی کہ اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستانی ترانے کی یعنی کہ کا احترام نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک گستاخہ عورت پاکستان میں رہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ کھیلتی ہے، اس وقت میڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرانس تھا، اس فرانس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، لیکن پاکستانی میڈیا کو کوئی فرق نہیں ہے۔ جس شخص جس حیثیت کے لیے پوری دنیا وجود میں آئی، اگر اس کا کوئی احترام نہیں کرتا ہے تو پاکستانی میڈیا کو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ایک قومی ترانے کے لیے اگر کوئی اس کا احترام نہیں کرتا ہے تو پاکستان کا میڈیا چلمرا اٹھتا ہے کہ بھئی ان کو باہر نکالنا چاہیے، ان کو یہ بھی کرنا چاہیے۔ لیکن دونوں صورت میں یہ سمجھ رہا ہوں ان کا یہ عمل چھوڑو، ہم انہوں نے جو وضاحت دی ہم اس کو نہیں مانتے، ان کا یہ عمل دل میں وہ کیا سوچتے ہیں کیوں کیا، لیکن سلام ہے انہوں کو کہ ان کے ڈر میں ان کے دل میں یہ خوف نہیں تھا کہ یار ہمارے اس عمل سے پاکستان ناراض ہو جائے گا، پاکستان سے تعلق نہیں رکھے گا، یا ہمارے ملک کے اوپر کیا اثر پڑے گا، یا ہماری ملک کی معیشت کے اوپر کیا اثر پڑے گا، ہمارا بارڈر لگتا ہے، ہمارے تعلقات ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا، انہوں نے کہا تھا جو ہم کو اچھا لگتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہ طالبان حکومت آئی تھی اس سے کچھ عرصہ پہلے ان کے دور حکومت میں کسی نے سوشل میڈیا کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کچھ گستاخی کی تھی، تو افغانستان کی جو حکومت ہے طالبان حکومت، انہوں نے کچھ دنوں میں ان کو گرفتار کر لیا۔ جب ان کو گرفتار کیا تو گرفتاری کے بعد امریکہ کو معلوم پڑ گیا، یہود و نصارہ کو معلوم پڑ گیا، جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ان کو معلوم پڑ گیا کہ بھئی یہ پاکستان تو نہیں ہے، یہ تو افغان طالبان ہیں، یہ ہمارا پاکستان میں ہمارے غلام تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو ایک فون کریں گے، ہم ان کو کال کریں گے، ہم ایک پیغام دیں گے اور وہ ہمارے گھٹنوں میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو ہم جو کریں گے پاکستانی حکمرانوں کی تو جرت بھی نہیں ہے، پکڑیں جس کو پکڑنا ہے، پھانسی جس کو دینا ہے، اعلان کرنا ہے کریں، لیکن ان کی جرت ہے۔ ہم کہیں گے جیسا کہ آسیہ کو چھڑا کے لے کے جائے، شکور قادیانی کو چھڑا کے لے کے چلے گئے، جہنم آباد کے گستاخوں کو لے کے چلے گئے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان ہوتا تو ہم کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ تو افغانستان ہے۔ اگر انہوں نے گرفتار کیا ہے، انہوں نے جب حکم کر دیا کہ ہم نے کو پھانسی لگانا ہے تو وہ لگائیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ فوراً ایکشن لیا، وقت سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ان کو پھانسی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس ٹائم طالبان حکومت نے کہا تھا کہ بھئی دیکھو ہم نے ان کو خلاف کارروائی کیا ہے، ہمارا کیس قاضی کے پاس چلا گیا ہے، ہمارے قاضی نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے خلاف کیا کرنا ہے، ان کو کون سی سزا دینی ہے۔ ہم کو کسی دوسرے ملک سے کوئی غرض نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں یا وہ کیا چاہتے ہیں، ہم کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہمارا قاضی جو فیصلہ کرے گا وہ کہے گا کہ ان کو سرعام پھانسی دو تو ہم سرعام پھانسی دیں گے، اگر وہ کہیں گے کہ ان کو باعزت بری کر دو تو ہم ان کو باعزت بری کر دیں گے۔ ہمیں کوئی انسانی حقوق کی تنظیمیں یا کوئی دوسرا یورپی مالک ہمارے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی کی مثال وہ کل ان لوگوں نے دی ہے کہ اگر ان کی وضاحت ہم نہیں بھی مانیں تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے عمل ان کا غلط ہو سکتا ہے، اس کے اوپر اعتراض اٹھ سکتا ہے، تنقید اٹھ سکتی ہے، یعنی کہ احتجاج پاکستان ریکارڈ کرا سکتا ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہمیں کسی ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ایسا عمل کون کر سکتا ہے جو تنہا ملک کو
اور پھر بھی وہ ایسا عمل کریں یا اپنی من مرضی کے فیصلے کریں، وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اللہ کے اوپر یقین ہوتا ہے، جو مغرب کے اوپر یقین رکھتے ہیں، یہود نصارہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، وہ ایسا عمل ہرگز نہیں کر سکتے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ